اب نہیں ہے۔ مختصر یہ تھا کہ میں ایک میلاد کی بات کر دوں، ایک حافظ صاحب کی کر دوں اور ایک اصالہ ثواب کی کر دوں۔ سبحان اللہ، کیا اب کیا ہوا، اس نے کیس کر دیا عدالت میں، کیس کر دیا بھئی یہ میرے پیسے نہیں لٹا رہا۔ جج صاحب نے بلا لیا، ہاں بھئی اس کے 3000 درہم دینے، اس نے کہا بالکل دینے ہیں۔ کب دینے ہیں؟ کہا جی جب ہوں گے تب دوں گا، اب نہیں ہے۔ سیدھی بات کی، پہلے نا سادے لوگ تھے، سادی باتیں اور سچی باتیں۔ اب بندے ٹھیک ہیں، میٹھے ہیں، اندر سے نہیں ٹھیک، بظاہر میٹھے ہیں لیکن اندر سے محکمہ خراب ہے۔ لیکن ہمارے بزرگ اندر سے بھی ویسے تھے، باہر سے بھی ویسے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس کی آج یہ برکت دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو گھروں میں میلاد ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نسلیں ٹھیک تھیں۔ ہم جن نسلوں میں سے ہم آئے ہیں نا، ہمارے بزرگ صحیح العقیدہ تھے۔ آج جو ہمارے لبوں پر ذکر مصطفیٰ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اب کیا ہوا، جج نے کہا 30 دن کا ٹائم دیتا ہوں، جب ہوں گے تب کی بات ہی نہیں ہے، 30 دن کے اندر اندر پیسے دو ورنہ سزا ہوگی۔ اعلان ختم۔ گھر آیا، بڑا پریشان تھا یہ نوجوان۔ اس نے علماء سے سن رکھا تھا کوئی بے اولاد ہے یا اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار نہیں ہے، بیماری ہے، آزمائش ہے، تنگی ہے، جو بھی پریشانی ہے، ہر مرض کی دعا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے نہ آ کر 5 نمازیں شروع کر دی اور سرکار کی بارگاہ میں کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس پر قرضہ تھا اور قرض کے لیے بھی درود کی فائدے ہیں۔ اب کیا ہوا، اس نے کثرت سے درود پڑھا، 1 دن 2 دن 27 دن گزر گئے۔ جب 27 دن گزر گئے، اب ٹائم تھا 3 دن کا ورنہ سزا ہو سکتی تھی۔ بڑا پریشان ہوا۔ 27ویں رات عشاء کے بعد نا، اب اس کے اندر سے آواز آئی، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کم ہے، پریشانی ہے، رسوائی ہوگی، بدنامگی ہوگی، سزا ہو سکتی ہے، میرے آقا کرم فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما دیا۔ رات یہ درود شریف پڑھتے پڑھتے سویا تو سرکار کی زیارت ہو گئی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نا، سرکار نے فرمایا میرے غلام پریشان نہیں ہونا، تیرا قرض اتار دیا جائے گا۔ صبح جب یہ اٹھا تو خوش تھا، کیونکہ اس کو یہ خبر مل چکی تھی، اس کو یہ اطلاع مل چکی تھی، کیا کہ اب میرا قرضہ اتر جانا ہے۔ لیکن پھر پریشانی یہ ہوئی کہ 28واں دن ہے، 2 دن رہ گئے، اترے گا کیسے؟ اب پھر اسی پریشانی کے عالم میں یہ درود پاک پڑھتا رہا۔ اس نے کثرت سے درود پاک پڑھا۔ اب یہ کثرت سے جب درود پاک پڑھتا رہا تو پھر کیا ہوا، 28ویں رات پھر مالکوں نے کرم کر دیا۔ اصل میں یہ مالکوں کی زیادہ کرم نوازی تھی، ورنہ پہلی رات ہی سارا مسئلہ حل ہو جاتا، مگر جب مالک جس کو زیادہ نوازنا چاہ رہے ہوں۔ اب یہ نہ نوجوان عالم تھا، نہ مفتی تھا، نہ پیر تھا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بظاہر کوئی امامے والا ہو تو وہی نیک ہے، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو ریڑھی چلاتے ہیں، ہم سے زیادہ درود پڑھتے ہوں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں۔ ہاں عقیدہ پکا ہونا چاہیے، بالکل عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہے، باقی اس کا حلیہ کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ وہ جانے یا رب جانے۔ تو اب یہ 28ویں رات پھر میرے آقا نے کرم کیا تو اس سرکار کی زیارت ہوگی۔ حضور نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو کہ کیسے اترے گا، تمہارے علاقے میں علی بن عیسیٰ وزیر ہے، اس کو جا کے کہنا کہ تمہارے نبی نے حکم دیا ہے کہ میرا 3000 درہم کا قرضہ ہے وہ چکا دے۔ سرکار نے کرم فرما دیا۔ اب 29ویں صبح جب اٹھا تو پھر خوش تھا کہ رات پھر کملی والے نے کرم کر دیا۔ لیکن اب پھر ایک بات خیال آئی کہ آج کل کا جو دور ہے وہ کہے گا کوئی دلیل کوئی ثبوت ہے، میں کیسے مان لوں کہ حضور نے فرمایا ہے؟ اور واقعی بات یہ سچی ہے۔ ویسے تو ہر بندہ ہی پھر کہے گا مجھے ایسا ہو گیا، مجھے ایسا ہو گیا۔ جس کو سرکار کی زیارت ہوتی ہے نا، پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ کئی واقعی کہہ دیتے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کو ہوئی تھی نا، تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہے تھے، پھر وہ مالکوں کے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کون ہے، پھر یہ دیکھتے ہیں انہیں ہر حال میں سرکار کی کرم نوازیاں نظر آتی۔ اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی، اب پریشانی تھی، آج پھر کرم ہو گیا۔
اور تیسری رات پھر سرکار کی زیارت ہو گئی. عرض کرتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ، حضور آپ نے تو کرم فرمایا ہے، سرکار آپ نے تو کرم فرمایا ہے، لیکن حضور میں جا کے اسے کہوں گا، وہ کہے گا ثبوت دو. حضور میرے پاس ثبوت نہیں ہے. سرکار نے فرمایا پھر اس کا بھی ہم حل کر دیتے ہیں. اس علی بن عیسیٰ کو کہنا جب وہ دلیل مانگے کہ کوئی ثبوت ہے کہ حضور نے ہی فرمایا ہے، تو اس کو کہنا کہ تم ہر روز فجر کی نماز کے بعد اپنے نبی پر 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو. یہ راز یا علی بن عیسیٰ پڑھنے والے تجھے پتا ہے یا نبی کو پتا ہے جس ذات پر پڑھتا ہے؟ اور یہ ایسی دلیل اور ثبوت ہے کہ وہ انکار نہیں کر سکے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. صلو علی الحبیب. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تو اب 30ویں رات 29ویں رات گزر گئی، 30ویں بھی گزر گئی. صبح 30 تاریخ ہے. آج جج نے فیصلہ سنانا ہے، لیکن یہ اٹھا تو خوش تھا. سب سے پہلے یہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس گیا. عدالت میں جانے سے پہلے پیسے تو لونا، جج کو کیا دینا ہے. علی بن عیسیٰ کے پاس گیا، کہنے لگا اکیلے میں ملاقات. مختصر میں نے عرض کر رہا ہوں، صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا اچھا جی کیا دلیل ہے. وہی بات ہوئی جو دلیل مانگنی تھی. اس نے کہا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہر روز 5000 مرتبہ، اس کا مطلب ہے وزیر درود شریف پڑھنے والا ہو، بے نمازی نہیں ہونا. تو یہ جن کو قل اللہ اور جمعہ نہیں پڑھنا آتا، تو وہ جب وزیر مسلط ہو جائیں تو عوام پریشان ہوتی ہے. اور اگر غلام مصطفیٰ، غلام رسول، حضور کے غلام کوئی وزیر ہو تو پھر وہ درود شریف پڑھنے والا ہے. اور پھر درود پڑھنے والوں پہ وہ ظلم و ستم نہیں کیا کرتے. یہ برود والے ظلم کرتے ہیں، درود والے کبھی ظلم نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے علی بن عیسیٰ کے. اس نے کہا، چومنے لگ گیا، یار تو وہ شخص ہے، تیری وجہ سے میرے نبی کی لب مبارک پر علی بن عیسیٰ نام کیسے آیا ہوگا. کتنا مزہ آ گیا، تو نے مجھے تو خوش کر دیا. یہ لے 3000 درہم، یہ وہ ہیں جو میرے نبی نے حکم دیا ہے، اور یہ 3 اس لیے ہیں کہ تو وسیلہ بنا ہے یہ بات سنانے کے لیے کہ حضور نے میرا نام لیا. سبحان اللہ. میرے تو پیسے ہی پورے ہو گئے. محاورتاً عرض کر رہا ہوں کہ میرا تو کام ہی ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا، 3000 وہ دے دیے، 3000 تحفے میں دے دیے. فرمایا آج کے بعد کبھی کوئی مسئلہ ہو نا، ادھر ادھر نہیں جانا، چپ کر کے ادھر آ جانا، سارا مسئلہ حل ہو جائے. 6000 درہم. مقروض کتنا تھا 3 کا، اب 6 لے کر جا رہا ہے عدالت کے پاس. جج صاحب نے کہا تاخیر ہو گئی ہے، وقت ہو گیا ہے، کیوں لیٹ آئے ہو. اب جب جج رسول اللہ کے غلام ہونا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی آیت نہ سناؤ، ہمیں دلیل دو. جج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ جو حضور کا غلام ہے نا جی، وہی ہمارا امام ہے. سبحان. وہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھ جائے یا ایک غریب آدمی جوتے گانٹنے والا ہو جائے، غلام رسول اللہ کا ہو، ہم تو اس کو سلام کرنے کے لیے تیار. ساری عدالت میں، ساروں کے سامنے نا جی، ساری عدالت کے لوگ رو رہے ہیں، کیونکہ یہ داستان ہی ایسی تھی. اب جج صاحب نے کہا اچھا سنو، بیٹھ جاؤ. اپنے چیمبر میں گیا جج، اندر گیا اپنے کمرے میں، اندر سے پیسے لایا اور اس نوجوان کو کہا ادھر آ، سارا ثواب علی بن عیسیٰ کو دینا ہے، یہ 3000 میرا بھی حصہ پا. 9000 ہو گئے. مقروض کتنے ہیں؟ 3 کا. اب جس نے کیس کیا تھا، جس نے کیس کیا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا جج صاحب کاپی پینسل ہے؟ ہاں جی ہے. سارا ثواب علی بن عیسیٰ نے لینا ہے یا جج نے لینا ہے؟ میں کدھر جاؤں گا. یہ میں تحریری نوٹ لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں بھی 3000 اپنے معاف کرتا ہوں. یہ فیصلہ رسول اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے، اور یہ 3000 میرا بھی حصہ لو. مقروض تھا 3000 کا، درود بھی پڑھا، بری بھی ہو گیا، سرکار کی زیارت بھی ہوگی، غنی بھی ہو گیا، اور نام بھی ہو گیا. یہ وہ غلام ہے جس نے جلوہ یار کو دیکھا ہے. کیا کیا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، خود بھی
مختصر جیسے میلاد کی بھی محفل ہے، سب سے بہترین میلاد یہ روزانہ عشاء کے ٹائم کھانے پہ بیٹھو، 12 بار بچوں سمیت درود پاک پڑھو، خود ہی ختم پڑھو، خود ہی کھا لو، بچوں کو عادت پڑے گی درود پاک کی۔ چھوٹے بچوں کو تسبیح دے دو، بیٹا شام کو مجھے 100 مرتبہ درود پڑھ کے دینا ہے، صحیح غلط پڑھ رہے وہ عادت بن رہی ہے۔ تو یہ کس کی برکت ہے؟ آپ کے گھر میں 100 پریشانیاں ہیں، تکالیف آئیں، بیٹھ کر درود شریف پڑھیں اور رسول اللہ کو عرض کر دیں کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور درود پاک کی برکت سے پھر دیکھنا آپ کے گھر میں کتنے اجالے ہو جائیں۔ ایسال ثواب کی بات عرض کر دوں، اس امت میں نا حضور کے صدقے ہم میلاد کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں نہ میلاد کریں؟ ہندوؤں میں یہ قاعدہ ہے، امیر آدمی فوت ہوئے تو سندر کی لکڑی اور دیسی گھی ڈال کر آگ لگاتے ہیں، غریب آدمی فوت ہو سادہ لکڑی اور تیل ڈال کر جلاتے ہیں۔ میرے نبی کے میلاد کی برکت سے ہے ہمیں دنیا میں بھی جلانے سے محفوظ رکھا ہے۔ ہمارے ہاں غریب مرے یا امیر، مفتی ہو یا ان پڑھ جاہل، گناہگار ہو یا عبادت گزار، غسل کے لیے سب کا قاعدہ ہے کہ خبردار ایماندار بندہ لاؤ، جو عیب دیکھ لے تو پردہ ڈال دے۔ یا اللہ وہ تو مر چکا ہے، اب اس کے پردے کا کیا؟ فرمایا نہیں، وہ مرا ہے نا، مالک تو زندہ ہیں، حی القیوم ذات ہے، اب اس کی زیادہ عزت کرنی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ حضور کے میلاد کی وجہ سے۔ حضور نہ آتے تو یہ قاعدہ وہی تھا جو پرانا چل رہا تھا۔ اب با ایماندار بندے کو لایا گیا، اس کو بھی کہا خبردار، عیب ہو سکتے ہیں، میرا بندہ ہے، لیکن اب عیب کو باہر نکال لے گا تو تجھے گناہ ہوگا، کیونکہ تجھے ایماندار سمجھ کر لائے ہیں، تیری ایمانداری پر بھی لوگ سوال اٹھائیں گے۔ اس کو اچھا غسل دو، ہاں خیال کرنا غسل دیتے ہوئے بھی اس کے پردے کا خیال کرنا۔ اسی لیے ہم جب غسل دیتے ہیں تو ناف سے لے کر ستر تک، گھٹنے تک ایسا کپڑا رنگین موٹا ڈالو تاکہ پانی ڈالنے سے بھی اس کی ستر ظاہر نہ ہو، اس کا پردہ خراب نہ ہو۔ پھر فرمایا خبردار جب اس کے جسم کو مس کرنا ہے نا، کئی لوگ ایسے نہ لا دیتے، فرمایا نہیں، اپنے ہاتھ کو ڈائریکٹ مس نہ کر، اس کے اوپر دستانہ گلوز چڑھا لے، اس کے بعد میرے بندے کو عزت کے ساتھ غسل دے، اور خبردار ایسے نہیں پلٹنا، آرام سکون سے، زندوں سے بھی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ یا اللہ یہ تو گناہگار ہے، یا بے نمازی ہے، یا ایسا ہے یا ایسا ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے میرا بندہ ہے، اس نے لا الہ پڑھا ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہو گیا ہے۔ یہ حضور کے میلاد کی برکت دیکھو کہ مردے کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ اب غسل دے دیا، فرمایا اس کے پاس بیٹھنے کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، ادھر آؤ، جو اس کو کندھا دے گا نا ہر قدم پر نیکیاں ملے گی۔ کل بیٹھتے نہیں تھے، آج کہتے ہو ٹھہر جا یار 10 قدم مجھے، کوئی ادھر سے آتا ہے کوئی ادھر سے آتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ میلاد کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اب جب کندھا دے دیا، اب جو مرضی بندہ جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو، جو مرضی ہو، امام سے آگے نہیں، جیتے جی نہیں امام سے آگے ہو سکتے۔ لیکن آج امام کو کہا امام صاحب آپ کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، 17ویں گریڈ کا افسر ہو یا 21ویں گریڈ کا، کچھ اس امام کے اس نے کہنا ہے، لیکن اے امام آج آخری وقت ہے میرے بندے کا دنیا میں، آج اس کو اپنے سے آگے رکھ دے، آج میرے غلام کو ایک بار تو پروٹوکول امام سے بھی زیادہ دے دو کہ آج امام سے آگے ہے، امام بھی کہتا ہے حاضر اس میت کے۔ اب جب اٹھا کر چلے قبر میں، فرمایا ایسے نہیں پھینکنا، رسول اللہ کا غلام ہے، پہلے نیچے اترو، اس کو آرام سے نیچے رکھو، اب اس کے سارے بند کھول دو، اس کا رخ کعبے کی طرف کر دو۔ اب بندہ جانے رحمان جانے تمہارا کام یہیں تک تھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ جو مجوسی ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے مردوں کو جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں۔ جنگلوں میں جب پھینک دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چیل کوے کھا جاتے ہیں،
مگر حضور کے میلاد کی برکت سے ہمارا آخری وقت پر بھی چاہے کیسا بھی ہو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو رہا ہے، اس لیے کہ سب کے گلے میں پٹا رسول اللہ کی غلامی کا۔ کیا بات ہے، کیا بات یہ ہے میلاد کہ حضور کے آنے کی وجہ سے یہ کتنی کرم نوازیاں ہو گئی۔ اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میلاد کی بات بھی ہوگی، درود ایک بات اصالہ ثواب کی، اور پھر آگے بڑھتے ہیں دعا کی طرف۔ اب کیا ہوا، رسول اللہ کی وجہ سے ہی تو ماؤں کو عزتیں ملی ہیں، ورنہ بچے خود منڈی میں جا کے ریٹ لگواتے تھے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا والد فوت ہو گیا ہے، اس کو خرید لو۔ حضور آگے فرمایا خبردار، ماؤں کو منڈیوں میں نہیں بیچا جاتا، ماؤں سے دعائیں لی جاتی ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار فرماتے ہیں ایک نوجوان حج کے لیے تیار ہوا، ماں نے کہا بیٹا فرض جو حج تھا نا وہ تو نے کر لیا ہے، اب تو نفلی حج ہے، لیکن میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہوں، مجھے خدمت کے لیے بندے کی ضرورت ہے، اور اگر بیٹا ہی چلا جائے کہیں اور تو بیٹا میں محتاج رہوں گی، کسی اور کو کہوں گی میرا بیٹا حج پہ نہ جا، میری خدمت کے لیے گھر ہی رک۔ اللہ نفلی تھا، فرض ہوتا تو پھر کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے خانہ کعبہ دیکھنا ہے، مدینے جانا ہے، ایسے ویسے۔ بیٹا تیری مرضی ہے، میں نے کہہ دیا۔ اب جانے سے پہلے اس نے کہا میں اپنے پیر و مرشد کو مل لوں۔ پیر رسول اللہ کا غلام ہو تو وہی پیر ہوتا ہے، جس کی اپنی حالت نمازوں کی نہ ہو، شکل سے بھی رسول اللہ کا غلام نہ لگے، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے۔ اب پیر حضور کا غلام تھا، پیر نے پہلی بات یہ کی، عالم ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے چاہنے والوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ پیر صاحب نے کہا والدہ سے اجازت لی ہے؟ والد تو فوت ہوا ہے، والدہ سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا جی پوچھا ضرور ہے، انہوں نے اجازت کوئی نہیں دی، انہوں نے اجازت کوئی نہیں دی۔ اب کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، پیر صاحب نے کہا بیٹا ماں اگر نہیں نہ چاہ رہی تو حج پہ نہ جا۔ ہم بغیر پوچھے چلے جاتے ہیں جی فلاں 3 دن کے لیے جا رہے ہیں، فلانے دن کے لیے جا رہے ہیں، ماں گھر میں تڑپ رہی ہے، بچہ تبلیغ پہ گیا ہوا ہے۔ سب سے بڑی خدمت اور جہاد یہ ہے کہ اگر والدین گھر میں موجود ہیں ان کی خدمت کریں۔ مرنے کے بعد کہنا بھئی یہ جناب گوشت میری طرف سے ڈال لو، کوئی اگر نہیں چھوٹے کا چھوڑ دو بڑا میرا ڈال لو، جیتے جی ماں باپ کی قدر کرو، پھر مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ مختصر کر رہا ہوں، پیر صاحب نے کہا بیٹا اچھا چلو نہیں مانتا تو سن، میں نے 60 حج کیے ہیں۔ پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ میں نے 60 حج کیے ہیں زندگی میں، 60 حج کا ثواب تو لے لے اور ماں کو جا کے کہہ دے ماں میں حج پر نہیں جا رہا۔ جب ماں یہ بات سنے گی کہ میرا بیٹا حج پر نہیں جا رہا بلکہ میری خدمت کے لیے گھر میں ہی رہے گا، وہ بات سن کر تیری ماں جب خوش ہوگی پھر کیا ہوگا، اس خوشی کے وقت تیری ماں جو دعا دے گی، دعا مجھے دے دے 60 حج تو لے لے۔ کیا بات، لیکن یہ ماں کی دعا کی مقبولیت اسی کو پتہ ہے نا جس کی قدر میں نظر میں ماں کا مقام ہے، جس کو پتہ ہے کہ ماں کا مقام کتنا ہے۔ آخری بات تو اپنے ماں باپ کی قدر۔ اب اس بچے نے حفظ کیا، میں نے ساری باتیں ایک ایک کر کے کر دی ہے۔ ہمارے ہاں نا جو اور ہماری اپنی وجہ سے ہم نے اپنا مقام گرایا ہے۔ ساری دنیا کی ڈگریاں ایک طرف رکھ لو، ماں کا جنازہ پڑا ہو تو قرآن کا حافظ ہی آگے آئے گا، کیا ماں کو غسل اس کی بیٹی ہی دے گی تو پھر مزے کو بھی مزہ ہوگا، باپ کو غسل اس کا بیٹا دے، اس کے بھائی دیں، پھر مزہ ہے۔ اتنی بڑی ڈگری ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی سند نہیں ہے کہ قرآن یہ تھوڑی بات ہے، سوچ ہی نہیں سکتے کہ قرآن حافظ بچہ اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک بھائی کالج پڑھ رہا ہے تو اور دوسرا مدرسے پڑھ رہا ہے تو مدرسے والے کو کم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ کالج پڑھ رہا ہے اس کو خبر ہی نہیں ہے، ابھی یہ مدرسے سے نکلا ہے، ابھی حافظ بنا نہیں ہے، نیت کی ہے، پہلا دوسرا دن شروع کیا ہوا ہے کہ اب یہ مدرسے جا رہا ہے، ہر روز فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، ابھی تو یہ عالم بنا نہیں، ابھی تو یہ بچہ حافظ بنا نہیں، لیکن مدرسے جانا سٹارٹ کیا ہے۔ وزیر اعظم بھی آئے نا تو زیادہ پروٹوکول ہے کہ سرخ کارپیٹ اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیں گے،
صرف اتنا اس کو پروٹوکول ملے گا. لیکن حضور کا غلام جس کا مرضی بچہ ہو، ضروری نہیں ابا بھی حافظ ہو، جس کا بھی بچہ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکل پڑا، اللہ کے مقرب فرشتے جو گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ فرماتا ہے جلدی جاؤ، 7:30 ہو گئے. مثال عرض کر رہا ہوں کہ ٹائم ہو گیا، میرا امتی رسول اللہ کا غلام، میرے نبی کا امتی، میرا بندہ گھر سے بچہ نکلا ہے، اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دو کیونکہ یہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے. تو امام کسائی بہت بڑے امام گزرے ہیں ہارون رشید کے دور میں، یہ پڑھتے تھے. 6 مہینے بعد جب گھر آتے نا مدرسے سے، تو ان کے گھر کے باہر ایک ریڑی والا نا شربت بیچا کرتا تھا، ٹھیلا لگایا کرتا تھا. وہ دیکھتا بھئی یہ بچہ نا کافی دنوں بعد نظر آتا ہے. ایک دن بلا کے امام کسائی کو وہ دکان والا ریڑی والا کہنے لگا بیٹا کہاں ہوتے ہو؟ اس نے کہا جی میں پڑھ رہا ہوں، میں عالم بن رہا ہوں. اس نے کہا اچھا اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ اس نے کہا امام کسائی فرمانے لگے بڑے فائدے. اسی طرح ہر 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد جیسے امام کسائی گھر آتے تو یہ بلا لیتا. اچھا اب یہ طنز کرنے لگ گیا. کئی لوگ ہوتے ہیں لے تو حافظ بن رہے، ان کو کیا پتا کہ قرآن حافظ کی کیا فضیلت ہے. ساری ڈگریاں